یا ربی انت الرحمن یا ربی انت الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا یہ ہفتہ واری درس فقہی مسائل کے تعلق سے چل رہا ہے۔ طہارت کے مسائل میں بھی ہم لوگ ہیں۔ طہارت حسی، طہارت معنوی، اور اس کے بعد میں استنجا کے مسائل اور قضاء حاجت کے آداب وغیرہ پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ سنن فطرت کے عنوان پر گفتگو ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ چیز آپ سب کو پہلے سے معلوم ہوگی، اور ظاہر بات ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اور صفائی اور طہارت میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ فطرت کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو علیکم السلام، فطرت کا دو معنی ہوتا ہے، ایک علمی اور ایک عملی۔ علمی یہ عقیدے میں اس سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ فطرت ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ سے محبت، اللہ کی طرف ہمارے دلوں کا کھنچنا، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف اور اس کے کمالات کی محبت کا شوق ہونا، یہ سب فطرت میں سے ہے، جسے ہم توحید کہہ سکتے ہیں، اسلام کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان بنا دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونا ہی فطرت ہے۔ ہر بچہ اپنی فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی پہچان پہ پیدا ہوتا ہے، توحید اور حق کو سمجھنے پر پیدا ہوتا ہے، خیر اور نیکی کی محبت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ پھر اس کا ماحول، اس کے ماں باپ، اس کے آگے پیچھے، اس کے دائیں بائیں، یہ چیزیں اسے بگاڑ دیتی ہیں، فطرت کو خراب کر دیتی ہیں، تو توحید سے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پیدا ہوا تھا تو ختنہ نہیں تھا، اس لیے کہتے ہیں پیدا ہوا تھا تو ہندو تھا اور ختنہ آپ نے کر کے مسلمان بنا دیا۔ یہ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، یہ الٹی بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے توحید پر، اصل چیز تو دل ہے، اصل چیز دل ہے، اور بہت ساری چیزیں بعد میں جو ہے عملی طور پر کی جاتی ہیں۔ اس سے ختنہ سے کوئی مسلمان ہوتا ہے؟ صرف ختنہ کرانے سے کوئی مسلمان؟ ختنہ تو یہودی بھی کرتے ہیں، ختنہ تو بہت سارے جو ہے نصرانی بھی کرتے ہیں، بہت سارے کافر بھی کرتے ہیں۔ ختنہ کا جو نام رکھ دیا گیا ہے مسلمانی، آج ختنہ کا بھی بیان آئے گا، سنن فطرت میں سے ایک ہے، تو ختنہ کا جو مسلمانی نام رکھ دیا گیا ہے، یہ حقیقت میں مسلمانی نام رکھنا اس کا درست نہیں ہے۔ یہ شریعت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ ختنہ کرنا شریعت کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ جو شخص ختنے پہ عمل کرتا ہے وہ اسلام کے ایک حکم پہ عمل کرتا ہے، نہ کہ ختنہ ہو جانا ہی پوری مسلمانی ہے۔ ختنہ ہو گئے تو مسلمان اور نہیں ہوئے تو مسلمان نہیں، نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور اصل جس کی بنیاد پر کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ ایک اللہ کی توحید کو مان کے مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ ختنہ ہی مسلمانی ہے اور ختنہ نہ ہو تو مسلمانی نہیں ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اور اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے، حق کی محبت پہ پیدا ہوتا ہے، نیکی پسند کرنے کی طبیعت لے کر کے آتا ہے، سچائی کو سے محبت رکھتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ فطرت کا ایک معنی ہوا۔ فطرت، جس سنن فطرت سے متعلق آج گفتگو ہوگی وہ عملی سنن فطرت ہے، جو صفائی اور طہارت کے بعض مسائل ہیں۔
یہ اس کو سنن فطرت اس لیے کہا گیا کیونکہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام اس پر کاربند رہے ہیں، یہ ان کا طریقہ رہا ہے۔ سنن یہ سنت کی جمع ہے، جب ہم کہتے ہیں سنن فطرت یعنی فطرت کی سنتیں، سنت کا معنی ہوتا ہے کوئی قابل تعریف طریقہ، قابل تعریف طریقہ۔ کہیں کہیں سنت ہر طریقے کے معنی میں بولا جاتا ہے، چاہے وہ قابل تعریف ہو چاہے قابل مذمت ہو، لیکن جب ہم سنن فطرت کہتے ہیں تو یہ قابل تعریف طریقے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفطرۃ خمس، فطرت کی چیزیں 5 ہیں۔ اب ہم فقہی مسئلے پہ آتے ہیں، سنن فطرت فقہی مسئلے میں، عملی مسئلے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس، فطرت کی چیزیں 5 ہیں۔ الختان، ختنہ کرنا، جو ابھی جس پر بات آئی، جس کو ہمارے ہاں مسلمانی کہا جاتا ہے، یا یہاں پر جس کو تطہیر کہہ لیتے ہیں، اس کے لیے شریعت میں جو لفظ آیا ہے وہ ختان یا ختنہ کا لفظ ہے۔ والاستحداد، اور لوہا استعمال کرنا، حدید استعمال کرنا ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنے کے لیے۔ وقص الشارب، اور مونچھوں کو کترنا، مونچھوں کو پست کرنا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں ہو گئیں، ختنہ، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا اور مونچھوں کو کترنا۔ چوتھی چیز تقلیم الاظافر، ناخنوں کو تراشنا۔ 10 ہو گئے ہاتھوں کے اور 10 ہو گئے پیروں کے، اور بھی کہیں ناخن ہوتا ہے؟ بس 10 ناخن، یہ ناخن کو صاف کرنا، یہ فطرت میں سے ہے، یہ صفائی ستھرائی میں سے ہے۔ اور آخری چیز ہے نتف الآبات، بغل کے بالوں کو اکھیڑنا یا بغل کے بالوں کو صاف کرنا۔ یہ 5 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائیں، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فطرت کی چیزیں 5 ہیں۔ آپ میں سے کون 5 چیزیں گنا سکتا ہے فطرت کی؟ ایک بار سن کے یاد ہوتا ہے، یا 2 بار سن کے یاد ہوتا ہے، یا 3 بار سن کے یاد ہوتا ہے؟ بہرحال طبیعتیں مختلف ہیں انسانوں کی، کوئی 1 بار سن کے ماشاءاللہ یاد ہو جاتا ہے، کسی کو 2 بار سن کے یاد ہوتا ہے، کسی کو 3 بار سن کے یاد ہوتا ہے، کوئی بعض چیزیں پہلے سے سنے رہتے ہیں پھر سن لیتے ہیں تو تازہ ہو کر کے یاد ہو جاتا ہے۔ تو 5 چیزیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فطرت کی ہیں، جس میں سے ختنہ ہے، زیر ناف صاف کرنا ہے، بغل کے بال اکھیڑنا ہے، ناخن کو تراشنا ہے اور مونچھوں کو کاٹنا ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، اور سنن اور صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ، فطرت کی 10 چیزیں ہیں۔ پہلی حدیث میں کہا گیا فطرت کی 5 چیزیں، اس میں کہا گیا 10 چیزیں۔ جب گنتی آئے کہیں کسی حدیث میں تو اس کا الٹا مفہوم ہمیشہ نہیں ہوتا، یعنی جب کہا گیا فطرت 5 چیزیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، 5 میں محدود ہے، 5 میں منحصر ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کی ہیں۔ تو اس لیے کہیں گنتی آ جائے تو آدمی یہ نہ کہے نا یہ دونوں گنتی ٹکرا رہی ہے، نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ آپ نے وہاں صرف 5 بیان فرمایا اور یہاں مزید 5 اور بیان کر دیا، 10 ہو گیا۔ ممکن ہے اور بھی فطرت کی چیزیں ہوں، کیونکہ جو یہاں 10 بیان کیا گیا، ممکن ہے جو 5 بیان کیا گیا ہے اس میں کچھ زیادہ ہوں اور اس 10 میں کچھ وہ چیزیں نہ ہوں۔ تو اس طرح سے وہ جو چیزیں بڑھ گئیں اس میں ذکر نہیں ہوا، وہ لے کر کے 10 سے بھی اوپر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے گنتی کا ہمیشہ مفہوم مخالف نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ دھوکہ اس میں کھا جاتے ہیں اور یہ جو ہے شبہ کی چیز آتی ہے، کہا گیا فلاں جگہ 70 کہا گیا، فلاں جگہ 25 کہا گیا، فلاں جگہ 35 کہا گیا، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی وہاں کم ذکر کیا گیا، وہاں اس سے زیادہ ذکر کیا گیا۔ یہ مسئلہ سمجھ لینے کی وجہ سے بہت سارے شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ کیا کیا چیزیں اس میں گنایا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کی ہیں۔ پہلی چیز بتایا قص الشارب، مونچھوں کو کترنا، مونچھوں کا کاٹنا۔ کہیں مونچھوں کا موڑنا نہیں آیا کسی حدیث میں، مونچھیں موڑنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، کاٹی جاتی ہیں۔ ہاں کوئی اتنا زیادہ کاٹ لے کہ چمڑا نظر آنے لگے تو وہ بھی کاٹنا ہی کہا جائے گا، اگر اس نے
جو ہے استرا نہیں استعمال کیا ہے یا بلیڈ نہیں استعمال کیا ہے تو وہ بھی کاٹنے ہی میں آتا ہے. تو زیادہ کاٹ سکتا ہے، کم کاٹ سکتا ہے، لیکن کاٹنے ہی ہے، موڑنا اس کا درست نہیں ہے. دوسری چیز ہے اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا. تیسری چیز ہے السواک، مسواک کرنا. چوتھی چیز ہے استنشاق الماء، ناک میں پانی کھینچنا. جب وضو کرتے ہیں تو پانی لے کر کے داہنے ہاتھ سے ناک میں سانس کے ذریعے سے کھینچتے ہیں زور سے، اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے سانس کے ذریعے سے اس گندگی کو صاف کرتے ہیں. تو یہ بھی فطرت کی سنتوں میں سے ہے، استنشاق الماء، ناک میں پانی کھینچنا. اور پھر فرمایا وقص الاظفار، اور ناخنوں کو کترنا. وغسل البراجم، اور جوڑوں کو دھونا. براجم کہتے ہیں اعضاء میں ان جوڑوں کو جہاں عام طور پہ میل اکٹھا ہو جاتے ہیں. اگر آدمی ان کا خیال نہ کرے تو میل جمع ہونے کی وجہ سے وہاں جو ہے بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بدبو آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس طرح سے ان جوڑوں میں سے سمجھیے جیسے ہاتھوں کے پور ہیں. عرب پہلے کیا ہوتا تھا، کھاتے تھے اور ہاتھوں کو دھوتے نہیں تھے، تو یہ پوروں میں جا کر کے گندگی اکٹھا ہو جاتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی صفائی یہ فطرت کا حصہ ہے، پوروں کو دھونا. اسی طرح سے آپ نے فرمایا حلق العانہ، ناف کے نیچے کے بالوں کو موڑنا. وہاں موڑنا استعمال کیا گیا، جبکہ مونچھوں کے معاملے میں کترنا استعمال کیا گیا. لفظ کے اپنا معنی ہوتا ہے اور اس کی اہمیت ہوتی ہے. اسی طرح سے کہا گیا وانتقاص الماء، اور استنجا کرنا، اور استنجا کے مسائل کا بیان پہلے ہو چکا ہے. اور آخری چیز صحابی کہتے ہیں حدیث کے بیان کرنے والے کہ میں 10ویں چیز بھول گیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کلی کرنا ہوگا. المضمضہ، کلی کرنا ہوگا 10ویں چیز. 10 چیزیں اس میں ہو گئیں. کون کون سی چیز ہوئی اس میں؟ مونچھوں کو کترنا، داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی کھینچنا، ناخن کو کترنا، جوڑوں کو دھلنا، بغل کے بالوں کو اکھیڑنا، ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا، اور استنجا کرنا، اور آخری چیز کلی کرنا. یہ کل 10 چیزیں ہو گئی. پہلے میں اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے میں ہیں اس میں نہیں ہیں، یا ساری چیزیں آ گئی ہیں؟ ساری چیزیں آ گئی ہیں، پوری 10 چیزیں. اب اس میں سے یہ 10 چیزیں ہو گئی فطرت کی، چیز چھوٹی نہیں ہے، ساری چیزیں آ گئی. اس میں کچھ زیادہ چیزیں آ گئی ہیں. اس میں ایک ایک چیز کو تفصیل سے لے کے تھوڑی بعض چیزوں کو تفصیل لیتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر سوال و جواب کا موقع رکھتے ہیں. پہلی چیز لیتے ہیں ختنہ. ختنہ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے شرعی طور پر. مرد کے اگلی شرمگاہ کا جو فاضل چمڑا ہوتا ہے، بڑھا ہوا چمڑا ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے الگ کر دینے کا نام ختنہ ہے، تاکہ صفائی رہے، وہاں پیشاب اکٹھا نہ ہو، وہاں میل اکٹھا نہ ہو. اس مقصد سے اسے کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اسی طرح سے عورتوں کے شرمگاہ کے اوپر ایک چھوٹا سا چمڑا بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کاٹنے کا نام عورتوں کا ختنہ ہے. اس کے ذریعے سے ان کی شہوت میں کچھ کمی آ جاتی ہے. تو یہ عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے ختنہ اور مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی حکم کے بارے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ حکم جب کہا جائے تو اس کا جواب 5 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. کسی کو یاد رہ گیا؟ جب حکم کہا جائے تو 5 میں سے کوئی ایک جواب دینا پڑتا ہے. کس کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ چلیے بتائیے کیا کیا. یا تو فرض یا واجب کہا جائے، ایک ہو گیا. حرام کہا جائے، 2 ہو گیا. مستحب یا سنت، مستحب کے مقابلے میں مکروہ. ایک چیز جس کا دونوں طرف برابر ہو، کرنا نہ کرنا، اس کو جائز یا مباح کہتے ہیں. ماشاءاللہ، آپ آئیے انعام لیجیے. بہت اچھا، آپ نے درس کو یاد رکھا ہے، تو اس کا مطلب کہ درس میں لیجیے. آئیے یہ آپ کے لیے. تو جب کسی مسئلے کا حکم پوچھا جائے کہ شریعت میں حکم کیا ہے، تو 5 میں سے کوئی ایک جواب آپ کو دینا ہے نا. آپ یا تو اسے فرض یا واجب کہیں، یا اسے سنت یا مستحب کہیں، یا اسے حرام کہیں، یا اسے مکروہ کہیں، یا اسے مباح اور جائز کہیں.
بعض چیزیں ڈبل ڈبل ہونے سے شک ہو گیا. فرض اور واجب ایک ہے، حرام ایک ہے، اس کے مقابلے میں ہے نا. فرض و واجب جس کا کرنا ضروری، چھوڑنے سے گنہگار ہوں گے، سزا کے مستحق ہوں گے. حرام جس کا چھوڑنا ضروری، کرنے والا گنہگار ہوگا، سزا کا مستحق ہوگا. یہ دو چیزیں ہوں گئی دونوں جانب. ایک ہوگا مستحب اور سنت. ایک چیز ہے مستحب اور سنت جس کے کرنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر گناہ نہیں. اور اس کے مقابلے میں مکروہ ہے، چھوڑ دینے پر ثواب، کر لینے میں گناہ نہیں. یہ دو چیزیں ہو گئی، مستحب اس کے مقابلے میں مکروہ، اور مستحب کا دوسرا نام سنت. اور ایک چیز ہے جو دونوں طرف جس کا برابر ہو، یعنی کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو. جیسے آپ لوگ آتے ہیں، جو سوال پوچھے اور جو نہ سوال پوچھے دونوں جائز ہے نا، برابر ہے. سوال پوچھنا نہ پوچھنا دونوں جائز ہے آپ کے حق میں، بولنا چپ رہنا دونوں جائز ہے آپ کے لیے. تو یہ جائز ایسے معاملات کو کہا جاتا ہے جس میں کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو. تو یہ 5 چیزیں جب کہا جائے کسی مسئلے کا شرعی حکم تو 5 میں سے کوئی ایک جواب ہونا چاہیے. تو جب پوچھتے ہیں کہ ختنے کا حکم کیا ہے شریعت میں، تو اس سلسلے میں علماء نے کے 3 اقوال پائے جاتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے. دوسرے علماء اس کے مقابلے میں کہتے ہیں عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے، مردوں کے لیے بھی مستحب ہے. اور علماء کا تیسرا گروہ کہتا ہے مردوں کے لیے فرض ہے، عورتوں کے لیے مستحب ہے. عورتوں کے لیے مستحب ہے اور مردوں کے لیے فرض ہے. اور یہی مسئلہ انشاءاللہ راجح ہے. مردوں کے لیے فرض ہے کیونکہ اس میں طہارت ہے، گندگی سے بچنا ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں. اور تکلیف سے بچانا یہ بہت اہم ہے اسلام میں. تکلیف سے بچانا اور طہارت اور پاکی حاصل کرنا بہت اہم ہے، اس لیے مردوں کے لیے فرض ہے. عورتوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف شہوت کی کمی کا مسئلہ ہے، اور وہ اس کی وجہ سے کسی چیز کو فرض نہیں قرار دیا جا سکتا. تو ان کے لیے مستحب ہے. اگر ماہر ختنہ کرنے والے موجود ہیں تو وہ ختنہ کرائیں، اگر نہیں ہیں تو پھر ان کے ختنہ کے لیے جو ہے آدمی پریشان نہ ہو. کہیں ایسا ختنہ کرنے والا اگر غیر ماہر ہوگا تو نقصان کا سبب بن سکتا ہے. مردوں کے لیے ختنہ جو لوگ فرض کہتے ہیں وہ ان کے دلائل اس طرح ہیں. پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کا ہو کر کے ختنہ کیا تھا. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری میں حدیث نمبر 6298 اور مسلم میں 370. ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کا ہو کر کے ختنہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کیا حکم دیا ہے؟ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا. ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیجئے جو ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے. تو چونکہ یہ ان کی سنت ہے، یہ ان کی ملت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، تو اس لیے ان کی پیروی ہمارے اوپر لازم ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو کہ مسلمان ہوا، مسلمان ہوتے ہوئے آپ نے اس کو 2 چیزوں کا حکم دیا. آپ نے فرمایا الق عنک شعر الکفر واختتن. کفر کی حالت میں جو تمہارے بال تھے جا کے اسے اتار دو اور جا کے ختنہ کروا لو. تو 2 حکم اس کو دیا آپ نے، جس میں سے ایک ختنہ تھا. یہ حدیث سنن نبی داؤد اور بیہقی میں ہے، اور اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں ذکر کیا ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو بہرحال یہ حدیث ضعیف اور صحیح کے بیچ میں ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح راجح کیا ہے. اور اگر یہ حدیث نہ بھی ہو جائے تو دوسرے دلائل موجود ہیں. ایسا نہیں ہو کہ صرف اسی حدیث پر یہ مسئلہ ٹکا ہوا ہے. اسی حدیث پر یہ مسئلہ ٹکا ہوا نہیں ہے، بلکہ جو ہے دوسرے دلائل اس کے موجود ہیں. اسی طرح سے یہ مسلمانوں کا شعار ہے، ان کی پہچان ہے. جیسے بہت سارے شعار ہوتے ہیں اس طرح سے ایک شعار ہے. اور آپ وہ حدیثیں چل چکے ہیں کہ ختنہ کا اللہ کے نبی نے جب فطرت کی چیزیں شروع کی، آپ نے فرمایا 5 چیزیں فطرت کی ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا بیان کیا؟ الختان. سب سے پہلے ختنہ کا بیان کیا آپ نے. تو ظاہر بات ہے وہ حدیث جو بالکل صحیح ہے، بخاری و مسلم میں ہے، تو وہ حدیث آپ کے لیے موجود ہے کہ یہ فطرت کی چیزیں. عورتوں کے لیے ختنہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. جب ختنہ کی دونوں جگہیں مل جائیں
تو غسل ضروری ہو جائے گا۔ تو آپ نے مرد کے شرمگاہ کو بھی ختنہ کی جگہ کہا اور عورت کی شرمگاہ کو بھی ختنہ کی جگہ کہا۔ تو اگر ان کے لیے ختنہ کرنا جائز نہ ہوتا یا جائز سے بڑھ کر جب فطرت کی چیزیں بیان کی گئیں تو مرد عورت سب شامل ہیں، تو عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، تو گویا ان کے لیے بھی ختنہ ہے، لیکن مردوں کی طرح وجوب ان پر نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے، لیکن وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، سنن نبی داؤد میں وہ حدیث موجود ہے کہ ایک عورت مدینہ کی ختنہ کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بہت زیادہ نہ کاٹنا اس چمڑے کو، کیونکہ کم کاٹنے سے یہ چیز شوہروں کو پسند ہوتی ہے اور اس میں عورت کو بھی زیادہ لطف کا سامان ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے اس لیے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری دلیلیں جو ہیں وہ موجود ہیں، ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو ختنے کے مسئلے میں ہم نے کیا جانا کہ مردوں کے لیے ختنہ کرنا فرض ہے اور عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ اگر ماہر ختنہ کرنے والے موجود ہیں تو ختنہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ختنے کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ ختنہ مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے عزت کی چیز ہے، لیکن یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور صحیح نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں ہم ایک اور مسئلے کی طرف، اور وہ مسئلہ ہے مسواک۔ مسواک کا مسئلہ بھی سنن فطرت میں سے ایک چیز ہے، اور آپ مسواک جانتے ہیں کہ اصل مسواک کیا ہے جو عرب میں تھا اور آج تک ہے، وہ پیلو کی لکڑی کا مسواک ہے، پیلو کی جڑ کا مسواک ہے، وہ اصل مسواک ہے، اور باقی ساری چیزیں اس کے حکم میں ہیں جس کے ذریعے سے دانت کی صفائی ہو جاتی ہو، چاہے وہ پیسٹ ہو، چاہے وہ پاؤڈر ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، سب کے سب مسواک میں آ جائے گا، لیکن اصل کے تابع ہوگا، اصل وہی چیز ہوگا، زیادہ فضیلت اسی کو حاصل ہوگی جو اصل ہے۔ مسواک کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنن نسائی اور مسند احمد کی حدیث ہے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو دو فائدے بیان کیے گئے، ایک فائدہ بتایا مسواک کا منہ کی صفائی اور یہ دنیا کا فائدہ ہے، اور ایک فائدہ بتایا اللہ کی رضا اور یہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اس سے پہلے درسوں میں میں نے بتایا تھا کہ شریعت کے جتنے بھی مسائل آتے ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں تو ہر ایک میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ ہر مسئلے میں، جیسے ختنہ کا مسئلہ ہے، دنیا کی بھی فائدہ ہے، طہارت ہے، صفائی ہے، اور دوسرے فائدے ہیں جتنا آپ غور کریں گے۔ بہت ساری چیزیں جو ڈاکٹروں کے نام سے بیان کی جاتی ہیں وہ ڈاکٹر بیان کریں گے، ہم لوگ اس کے بیان کرنے کے مجاز نہیں ہے، لیکن ان سے سن کر، معتبر ڈاکٹروں سے سن کر بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل وہ ان کا میدان ہے۔ اور اس کے علاوہ آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ انبیاء کی فطرت ہے، انبیاء کی سنت رہی ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ تو اسی طرح سے مسواک کے بارے میں بھی منہ کی صفائی ہے اور رب کی رضا ہے۔ کب کب مسواک کرنا مستحب ہے؟ آ گیا حکم ایک مستحب، یعنی کرنے میں فضیلت اور ثواب ہے، اور چھوڑ دینے میں گناہ نہیں ہے، لیکن اس ثواب سے محرومی بھی ہے۔ ساتھ میں یاد رکھیں کہ جو ثواب ملے گا کرنے والے کو وہ نہ کرنے والے کو نہیں ملا، تو اسی لیے کوئی معمولی نہ سمجھے مستحب کو کہ چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا تو چلا گیا، آپ سے چلا گیا وہ ثواب جو کرنے والے کو ملنے والا ہے۔ وضو کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے۔ اس تعلق سے مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو۔ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو ہر وضو کے وقت انہیں مسواک کا حکم دے دیتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے تو ہمارے لیے فرض ہو جاتا، اور فرض کے ادا کرنے میں مشقت ہوتی ہے، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا، تاکید فرمائی، تو معاملہ مستحب تک رہ گیا۔ جو کرے گا ثواب پائے گا، نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مہربان تھے، کتنا شفیق تھے، کتنا خیال رکھتے تھے اپنی امت کا، اور آپ جو ہے یہ خیال مسائل میں بھی رکھتے تھے اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا یہ خیال رکھیں گے۔ اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں آپ کی شفقت اور آپ کی رافت و رحمت امت کے لیے جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالمؤمنین
رؤوف الرحیم کہ ایمان والوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحمت والے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو، آپ تو سارے جہان کے لیے رحمت تھے، صرف ایمان والوں کے نہیں تھے. ایمان والوں کے لیے آپ کی خصوصی رحمت تھی، لیکن کفار بھی آپ کی رحمت سے فیضیاب ہوئے بغیر نہیں رہے. ہمارے جو ہے ہندوستان تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہنچی ہے. کیسے پہنچی ہے؟ اللہ پیدا ہوئے اس طرح سے کیسے رحمت پہنچی ہے؟ ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بدترین رسم تھی کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیتے تھے. قدر و قیمت، انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. انسان کو زندہ جلانا، انسان کو زندہ مار ڈالنا کتنی بدترین چیز تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، بیٹی کے طور پر، ماں کے طور پر، بیوی کے طور پر، بہن کے طور پر، ہر طور پر اسلام میں اس کا مقام متعین ہے. آپ دیکھیں عورتوں کے مسائل پہ تو اسلام نے، اور جو ہے اگر عورت صبر کرنا چاہتی ہے شوہر کی وفات کے بعد صبر کر سکتی ہے، اگر نیا نکاح کرنا چاہتی ہے نیا نکاح کر سکتی ہے. بہت سارے مسائل جو اسلام نے بتائے. عربوں میں جو غلط ان کے تعلق سے چیزیں رائج تھیں کہ اگر باپ کی جو بیوی ہوتی تھی، ایک ہوتی ہے ماں اور ایک ہوتی باپ کی بیوی، دونوں کو فرق جانتے ہیں. اپنے یہاں سوتیلی ماں کہہ دیتے ہیں، عربی میں سوتیلی ماں کوئی چیز نہیں ہے، یا تو ماں ہے یا تو باپ کی بیوی ہے. عربوں میں اگر باپ مر جاتا تھا تو باپ کی بیوی پر جو ہے اس کے بیٹے کا حق ہوتا تھا. کتنی بدترین چیز تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا. تو اسی طرح اور بھی دنیا میں قسم قسم کی چیزیں رائج تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم فرمایا. اور بھی آپ چیزوں میں غور کریں گے تو اسلام کی رحمت پہنچی ہے اس کی تعلیمات کے ذریعے سے، اس کی تعلیمات کے ذریعے سے، اور اس کی تعلیمات مسلمانوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور مسلمان علماء کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور مسلمان عبادت گزاروں کے ذریعے سے بھی پہنچی ہے. لیکن عبادت گزاروں سے زیادہ علماء کے ذریعے پہنچتی ہے، کیونکہ علماء وارث انبیاء ہیں. انبیاء کی وراثت ان کے پاس ہوتی ہے اور وراثت کو وہ تقسیم کرتے ہیں. انبیاء کا علم ان کے پاس ہوتا ہے، وہ علم دیتے ہیں، اور وہ علم صحیح چیز ہوتی ہے. اور عبادت گزار اگر جاہل ہے تو جتنا وہ بناتا نہیں ہے اس سے زیادہ بگاڑتا ہے، اس سے زیادہ بگاڑتا ہے. اور بہرحال یہ دوسرے مسئلے میں ہم چلے گئے. کہہ یہ رہے تھے کہ جن وقتوں میں مسواک کرنا مستحب ہے اس میں سے ایک وقت وضو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، نہیں تو ہم پر فرض ہو گیا ہوتا. تو یہ آپ نے ہمارا خیال کیا. دوسری چیز جس وقت مستحب ہے وہ ہے صلاۃ کا وقت. جب آدمی صلاۃ پڑھنے لگ جائے تو مسواک کر لے. وضو اور صلاۃ میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی فاصلہ نہ ہو. ایک آدمی نے ظہر میں وضو کیا، عصر تک اس کا وضو نہیں ٹوٹا تو دوبارہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ مسواک کر سکتا ہے نا. تو مسواک صلاۃ کے لیے کرے گا جبکہ اس کا وضو باقی ہے، اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صلاۃ کے لیے وہ مسواک کرے گا. اسی طرح سے عصر میں وضو کیا، مغرب تک اس کا وضو باقی ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن صلاۃ کے لیے اگر وہ خاص طور پہ مسواک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے وہ فضیلت ملے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر صلاۃ کے وقت مسواک کا حکم دے دیتا. صلاۃ کے وقت جو ہے بعض لوگ یہ مسواک کرتے ہیں اور مسواک کر کے پھر صاف ستھری جگہ میں رکھ لیتے ہیں، وہ بھی صلاۃ کے وقت مسواک ہے. بعض لوگ مسواک کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے تو ان کے لیے تو گندہ ہو جائے گا. اگر آپ نے پہلے سے وہی مسواک کیا ہے اور وہی مسواک پھر صلاۃ کے وقت بھی رگڑ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے پرانا تھوک، پرانی گندگی بچی ہوئی ہے اور اس کو پھر منہ میں ڈال کے رگڑیں گے تو ظاہر بات ہے گندگی کا سامان ہوگا، صفائی کا نہیں. لیکن اگر آپ نے مسواک کر لیا اور اس حصے کو قطر کے باہر کر دیا، کاٹ کے الگ ڈال دیا، اور پھر آپ صاف ستھری مسواک رکھے ہوئے ہیں دھو کر کے صاف ستھری، اور اس کو پھر صلاح کے وقت میں پھر مسواک کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے منہ کی صفائی ہوگی. اور منہ میں جو چیز صاف ہوتی ہے اگر منہ کے اندر سے منہ میں رہے یا پیٹ میں چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. وہ تو منہ میں ہمیشہ تھوک آپ کے رہتا ہے، جو اندر جاتا رہے اوپر جاتا ہے نا، وہ گندگی چیز نہیں ہے. اور مسواک اگر تازہ ہو، فریش ہو تو لذیذ ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، اس میں ایک بہترین جو ہے لذت ملتی ہے اس میں، تو اس لیے وہ گندگی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دھوئے نہ اور اسی کو ملتے رہے اور پھر رکھ لے اور پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد پھر اسی کو ملتے رہے تو بہرحال یہ صفائی کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تیسری چیز جس وقت مسواک کرنا مستحب ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کے وقت. 2 چیزیں ہو گئیں، پہلی چیز وضو کے وقت، دوسری چیز صلاۃ کے وقت، اور تیسری چیز تلاوت قرآن کے وقت. اس سلسلے میں سنن
امام بیہقی نے روایت کی ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ جب کوئی بندہ صلاۃ پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک فرشتہ بھی اٹھتا ہے اور وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہتا ہے، اور جیسے جیسے یہ بندہ تلاوت کرتا جاتا ہے وہ فرشتہ اس کے قریب آتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے اور قرآن پاک کی جو ہے آواز اس کے منہ سے نکلتی ہے ڈائریکٹ وہ فرشتے کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، اللہ کا کلام وہ اپنے پیٹ میں لے لیتا ہے، تو اس کے اندر وہ ساری قرات جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے اگر آپ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، آپ وہ حدیث جانتے ہیں، بہت معروف ہے کہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کب فرمایا تھا؟ جب آپ نے کہا لہسن پیاز کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، کہ فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے آدم کے بیٹوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر ایک بندہ رات میں سو کے اٹھتا ہے یا سویا نہیں تھا لیکن ایک وقت گزر جانے کے بعد اٹھتا ہے، لیٹے ہوئے ہی تھا اور اٹھتا ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ تلاوت شروع کرتا ہے یا صلاح پڑھتا ہے اور تلاوت شروع، باوضو تھا، وضو کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، اور اس کے بعد اٹھا تلاوت کرنے لگا، صلاح پڑھنے لگا، اور اس کے منہ سے جو ہے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کراہت محسوس کی جاتی ہے، تو فرشتہ ظاہر بات ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کے قریب آئے گا تو اس وہ تکلیف محسوس کرے گا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے کو تکلیف نہ ہو اور فرشتہ قریب آ کر کے اللہ کے کلام کو سنے اور اللہ کے کلام کو اپنے اندر اتارے، تو ہمیں تلاوت قرآن سے پہلے مسواک کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جس وقت مسواک کرنا مستحب ہے وہ ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسواک کرتے تھے، یہاں تک کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے بہت مسواک کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ بِأَيِّ شَيْءٍ يَبْدَأُ، آپ شروعات کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا بالسواک، گھر میں داخل ہوتے ہوئے پہلا کام آپ مسواک کرتے تھے۔ تو مسواک کرنا گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اہل و عیال کے پاس جاتے ہوئے، بچوں کے پاس جاتے ہوئے منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب آپ صلاۃ اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے، تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لیتہجد یشوس فاہ بالسواک، جب تہجد کے لیے آپ اٹھتے تھے تو اس وقت بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ چیزیں ہو گئی مسواک کے تعلق سے۔ سنن فطرت میں بعض چیزیں ہیں جن کے لیے ایک وقت متعین ہے، جیسے ناخن کترنا، بالوں کو جو ہے بغل کے بالوں کو صاف کرنا، مونچھوں کو کترنا، ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا، اس کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ وہ کیا ہے؟ وقت متعین زیادہ سے زیادہ ہے، 40 دن زیادہ سے زیادہ متعین ہے، اس کے اندر آدمی کبھی بھی صاف کر لے متعین نہیں ہے، اس کی نہ کوئی فضیلت ہے۔ اگر کوئی ہر ہفتے میں صاف کرے گا تو یہ فضیلت، 2 ہفتے میں صاف کرے گا تو فضیلت، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو یہ اجازت ملی ہوئی ہے، جب چاہیں آپ صاف کر لیں، جب چاہیں آپ رکھ دیں چھوڑا بہت، لیکن 40 سے زیادہ نہ ہونے پائے، 40 زیادہ سے زیادہ متعین کیا گیا ہے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں 40 کے سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال اکھیڑنے، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے کے لیے 40 دن متعین فرمایا ہے۔ آخری بات جس پر آج کا درس ختم کر دیں گے وہ ہے داڑھی بڑھانے کا مسئلہ۔ یہ فطرت میں سے ہے، فطرت میں سے ہے، اور داڑھی بڑھانے کا مسئلہ لینے سے پہلے ہم جواب لے لیتے ہیں۔ کون ساتھی فطرت کی 10 چیزوں میں سے کوئی 7 بیان کرے گا؟ 10 میں سے کوئی 7۔ ایک بھائی نے ہاتھ اٹھایا، ہاں، اور کون اٹھا رہا ہے ہاتھ؟ 2 بھائی نے ہاتھ اٹھایا، اور بس 7 چیزیں بیان کرنا۔ چلیے آپ بتائیے، آپ نے ہاتھ اٹھایا نا؟ ہاں ہاں، ختنہ کرنا، ماشاءاللہ، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، جی ہاں، داڑھی بنانا، داڑھی بڑھانا، ہاں، مونچھیں کترنا، ہاں، بغل کے بال صاف کرنا۔ بہت سارے لوگ اس کو آسانی سے اس طرح یاد کرتے ہیں کہ سر سے اوپر سے شروع کیجئے،
ہے نا, اور نیچے اترتے چلے جائیے. تو اس میں بہت آسانی سے چیزیں, مسواک کرنا, ماشاء اللہ. آئیے آپ کے لیے گفٹ. اوپر سے بہت آسان ہے, آپ اوپر سے جائیں اور ایک ایک چیز یاد کرتے چلے جائیں. بھیا آپ کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں, بولیے, یہاں فائدہ ہوگا. یہاں بولیے, ادھر بولیے, فائدہ ہوگا. ہاں, ناف کے نیچے بال صاف کرنے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ناف سے شروع کریں گے اور نیچے تک صاف کریں گے. یہ مسئلہ نہیں ہے. ناف کے نیچے کا بال, یہ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں, عربی میں لفظ نہیں ہے. عربی میں آتا العانہ, اس کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے, تو علماء کرام نے اسے بنا لیا. عانہ کہتے ہیں شرمگاہ کے آس پاس کے وہ بال جو سخت اور کھردرے قسم کے ہوتے ہیں. کھردرے اور سخت, صرف اس کو صاف کرنا سنت میں سے ہے. تو چلتے ہیں. فطرت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے داڑھی بڑھانا, اعفاء اللحیہ, داڑھی کو چھوڑ دینا, داڑھی کو بڑھانا, داڑھی کو لٹکانا. اس کا شریعت میں حکم کیا ہے؟ واجب ہے, فرض ہے, لازم ہے, ضروری ہے. واجب یا فرض یا لازم اور ضروری کہا جائے تو اس کے چھوڑنے پر گویا انسان گنہگار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے, اور ابھی آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. مطلب حکم دیا تو کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, آپ نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو. اور اس میں صاف صاف یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرنی ہے, ان کی مشابہت ہمیں اختیار نہیں کرنی. دین کے بہت سارے مسائل میں یہ حکم آتا ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو, یہود کی مخالفت کرو. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک پوری موٹی کتاب لکھی ہے کہ جو ہے اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم. صراط مستقیم پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہنم والوں کی مخالفت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ کسی چیز سے بھی ذبح کر لو جس سے خون بہہ جائے, لیکن دانت سے ذبح نہیں کرنا اور ناخن سے ذبح نہیں کرنا. پھر آپ نے وجہ کیا بتایا؟ آپ نے وجہ یہ بتایا کہ ناخن سے یہ حبشی کافر ذبح کرتے ہیں, اس لیے ناخن سے ذبح نہ کرو. تو مخالفت, شریعت کا اصول ہے مخالفت. تو میرے بھائی, داڑھی رکھنا یہ کفار کی مخالفت ہے, مشرکین کی مخالفت ہے, اور اس لحاظ سے یہ بھی ہم پر فرض ہے. اسی طرح سے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے, جب وہ مردود ٹھہرا تو اس نے بہت سارے وعدے اللہ سے کیے کہ میں آدم کی اولاد کو یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا. اس میں سے ایک وعدہ یہ بھی کیا تھا کہ اے اللہ, میں ان لوگوں کو مجبور کروں گا یا ان لوگوں کو آمادہ کروں گا, ان لوگوں کو خوشنما بنا کے پیش کروں گا کہ یہ تیری تخلیق کو بدل لیا کریں گے, جو تو نے پیدا کیا ہے بہتر سے بہتر انداز میں اس کو یہ بدل لیا کریں گے. تو تغییر خلق اللہ, اللہ تعالیٰ نے مرد کے چہرے پر داڑھی پیدا فرمائی ہے, عورتوں کو مستثنا رکھا, عورتوں کو یہ نہیں دیا ہے. مرد اس کے ذریعے سے حسین و خوبصورت ہوتا ہے. انبیاء کرام یہ رکھا کرتے تھے. شیطان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے, ہمارے حسن کا سبب ہے, اسے ہم چھوڑ دیں. تو یہ شیطان کو پسند ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شیطان کی مخالفت پسند ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں. تو مردوں کو عورتوں کی مشابہت نہیں کرنا ہے, اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت نہیں کرنا ہے. اور داڑھی موڑنے میں عورتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے, اس لیے اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے. اسی لیے جب داڑھی رکھنا فرض تو اس کا الٹا کیا ہوا؟ داڑھی موڑنا حرام. فرض کا الٹا حرام ہے. بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے زیادہ اگر داڑھی ہو تو کاٹ سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مٹھی کیا ہے؟ یہاں سے کوئی ناپتا ہے, کوئی یہاں سے ناپتا ہے, کوئی مختلف ناپنے والے مٹھی کا اپنے اپنے حساب سے ناپ لیتے ہیں. تو کس حساب سے ناپیں گے؟ پہلے اس کی مقدار متعین نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے مٹھی بنے گی. دوسری بات, ان سے پوچھا جائے کہ بھائی دلیل کیا ہے آپ کی, کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ مٹھی سے بڑا ہو تو کاٹ لو؟ چنانچہ وہ لوگ دلیل دیتے ہیں
کہتے ہیں یہ دلیل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو مٹھی سے پکڑ لیتے تھے اور جو زیادہ ہوتا تھا کاٹ دیتے تھے۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جب وہ حج کرتے تھے یا عمرہ کرتے تھے اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے لیتے تھے اور مٹھی سے جو باہر ہوتی تھی اسے کاٹ دیتے تھے، جو زائد ہوتی تھی کاٹ دیتے تھے۔ یہ دلیل ان کے لیے بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی ہے۔ یہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات کو دلیل آپ نہیں بنا سکتے ہیں، جبکہ اس میں احتمال ہے، غلطی کا احتمال بھی ہے، موجود ہے۔ کیسے ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں مٹھی سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں وہ کیا متعین کہتے ہیں جب حج پہ جاؤ تب کاٹو، جب عمرہ پہ جب جاؤ کب کاٹو، کہ وہ کہتے ہیں جب چاہو تب کاٹو؟ وہ لوگ کہتے ہیں زندگی بھر جب چاہو تب کاٹو۔ ایک آدمی جس نے مکہ کا منہ نہیں دیکھا، مکہ کا منہ دیکھے بغیر حج عمرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی جس نے مکہ کا منہ نہیں دیکھا اسے بھی اجازت دیتے ہیں کہ تم ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہتے تھے، مکہ میں بھی جایا کرتے تھے اور دوسری جگہوں پہ جایا کرتے تھے، کبھی نہیں کاٹتے تھے، صرف حج عمرہ میں کاٹتے تھے۔ ایک صحابی حج عمرہ میں کاٹے اور آپ اس کو دلیل بنا کے کہیں زندگی بھر کاٹو، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح حدیث کو غلط طرح سے کوٹ کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسا کیوں کیا کرتے تھے، کیوں جو ہے ایسا کرتے تھے، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عمرہ کے تعلق سے قرآن پاک میں فرمایا محلقین رؤوسکم و مقصرین، کہ جب تم عمرہ کرو گے تو عمرہ سے فارغ ہوتے ہوئے اپنے سروں کو مڈا لو گے یا اپنے سر کے بالوں کو کٹوا لو گے، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ محلقین رؤوسکم، مڈانے والے ہوگے اپنے سروں کو، و مقصرین، اور بال کٹائے ہوئے ہوگے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو اس طرح سمجھتے تھے کہ اپنے سر کے بالوں کو کٹا لو گے، مڈا لو گے، اور اپنے داڑھی کے بالوں کو کٹا لو گے۔ صحابی سے قرآن پاک کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی اور صحابہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آپ نے یہ اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک کالا دھاگا رکھا اور ایک سفید دھاگا رکھا، اور جب تک یہ دونوں دھاگے الگ الگ نہیں ہو گئے تب تک میں سحری کرتا رہا۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، من الفجر بعد میں نازل ہوئی، پہلے اتنا تھا کہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگا الگ ہو جائے، یعنی دن اور رات الگ الگ ہو جائے۔ لیکن صحابی نے ڈائریکٹ ویسے ہی سمجھا، سفید دھاگا کالا دھاگا یعنی رکھے رہو جب تک جو ہے دونوں الگ الگ نظر نہ آئے تب تک کھاتے رہو۔ یہ ان کی سمجھ کی غلطی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی فرمائی، تبسم فرمایا، مزاح فرمایا، اور آپ نے کہا اذن وسادتک العریض، یعنی وہ کہتے میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا رہتا ہوں، کھاتا ہوں دیکھ لیتا ہوں تکیے کے نیچے کہ ابھی دونوں الگ الگ ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے کہا کہ تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے، بہت کشادہ ہے، یعنی اس سے مراد ہے افق، افق پہ جو سفیدی بکھرتی ہے وہ سفید دھاگا، اور جو رات کی سیاہی موجود رہتی ہے وہ سیاہ دھاگا، تو افق تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو افق کی سیاہی اور سفیدی کو آپ نے دھاگے کی سیاہی اور سفیدی سمجھ لی، تو ایک صحابی سے غلطی ہوئی فہم میں۔ تو اگر ایک صحابی سے فہم میں غلطی ہو جائے تو اس کو پورا طرح سے شریعت نہیں بنایا جا سکتا، جبکہ دوسرے صحابہ کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحابی ایک بات بیان کرتا ہے اور ایک عمل کرتا ہے، اس کے بیان کو لیا جائے گا، اس کے عمل کو نہیں لیا جائے گا۔ عمل میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ انہوں جب یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو چھوڑو، تو ان کا عمل لیا جائے گا، ان کا عمل لیا جائے گا یا ان کی روایت لی جائے گی؟ ان کی روایت لی جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ روایت کرنے والا اپنی روایت کو زیادہ سمجھتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ عمل میں احتمال ہے، عمل میں احتمال ہے، ہو سکتا ہے عذر ہو سکتا ہے یہ عذر ہو سکتا ہے، بہت سارے وجوہات ہیں، اور لیکن جو روایت کیا ہے وہ امت کے لیے ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم داڑھی کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، نہ مٹھی کے زیادہ کاٹیں، یا اسی طرح سے نہ دائیں بائیں سے کاٹ کے اسے برابر کریں، اور نہ کسی طرح سے۔ یہ سنن فطرت میں سے ہے اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صفائی، طہارت اور سارے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔